ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور ان کی تاریخ ولادت بالخصوص جس آیہ کریمہ سے جو ہے وہ نکلتی ہے، اس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ امام احمد رضا کی زندگی پر اہل سنت کی محفلوں میں بہت گفتگو کی جاتی ہے، بہت تقاریر کی جاتی ہے۔ اہل سنت کے خطبہ الحمدللہ گاہے گاہے امام کی زندگی کو، امام کے تسلط فی الدین کو، امام کے علم تفسیر کو، امام کے علم حدیث کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ 14ویں صدی کے اندر ہمارے جتنے علماء، جتنے فقہاء، جتنے محدثین، جتنے معلمین اور جتنے بزرگان دین نے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا ان سب کے قائد نظر آتے ہیں 14ویں صدی کے اندر۔ گزشتہ صدی کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اہل سنت امام احمد رضا کو خراج پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ خراج پیش کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، امام احمد رضا کی شخصیت کو بہت پیش کیا گیا ہے اور بہت پیش کیا جا رہا ہے، اور آج میرا عنوان بھی امام احمد رضا محدث بریلوی کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام احمد رضا کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کو فروغ دیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت لڑاکو تھے، وہ تو بہت جھگڑالو تھے۔ لیکن آئیے آج کی اس محفل میں اللہ کی توفیق سے ان کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھ چھوڑیں گے کہ امام احمد رضا کون تھے، کیا وہ واقعی انگریزوں کے ایجنٹ تھے یا انگریزوں کے ایجنٹوں کی انہوں نے جڑیں کاٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم غیر جانبدارانہ طور پر حوالوں کے ساتھ امام کی زندگی کو پیش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا جدید تحقیق کے مطابق اللہ نے ان کو 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، 14ویں صدی کے اندر کسی یونیورسٹی کا پرنسپل بھی آپ کو اس قدر باصلاحیت نہ ملے گا جو صلاحیت اللہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمائی تھی۔ 108 علوم و فنون کے اندر ایک بات ہوتی ہے، علوم و فنون کا جاننا اور ہوتا ہے اور علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کرنا اور ہوتا ہے، اس لیے کہ جاننے والے تو دور میں بہت ہوتے ہیں، لیکن اس میں مہارت حاصل کرنے والے جو ہے وہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا علم حدیث میں ماہر نظر آتے ہیں، امام احمد رضا علم فقہ میں ماہر نظر آتے ہیں، وہ مدبر ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ مجدد ہیں، وہ وقت کے سائنسداں ہیں، وہ اپنے وقت کے علم معاشیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، وہ اپنے وقت کے ریاضی داں ہیں، وہ اپنے وقت کے عظیم جغرافی داں ہیں، وہ اپنے وقت کے عظیم جیومیٹری کے عظیم ماہر نظر آتے ہیں، وہ صوفی بھی ہے، علم تصوف میں مہارت بھی رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ اس بلا کے شاعر ہیں کہ جب لکھنؤ کے شعراء کے سامنے ان کا قصیدہ معراجیہ پہنچا تو لکھنؤ کے شعراء نے کہا، جن کو اپنی اردو دانی پہ ناز تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کسی مولوی کا نظر نہیں آتا، یہ کلام کسی اردو دا کا نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا وہ تھے، وہ اتنے بلند پائے کے شاعر تھے کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن امام احمد رضا کو محدث ہونے پہ ناز نہیں تھا، مفسر ہونے پہ ناز نہیں تھا، ادیب و خطیب ہونے پہ ناز نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا تقریر نہیں کرتے تھے، تقریر نہ کرنا اور بات ہے۔ امام اہل سنت کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی تقریر نہیں کرتے تھے، لیکن امام احمد رضا جب تقریر کرتے تھے تو ایک ایک عنوان پر 6 گھنٹہ تقریر کرتے تھے۔ امام اہل سنت کی شان یہ ہے، وہ بہت بلند پائے خطیب، بہت بلند پائے خطیب
بھی تھے. امام اہل سنت کی شان یہ ہے وہ ادیب بھی ہیں, وہ خطیب بھی ہیں, اللہ اکبر, وہ مفسر بھی ہیں, لیکن ان کو اپنی کسی چیز پر ناز نہیں ہے, نہ خطابت پر ناز ہے, نہ علم ادب پر ناز ہے, نہ اللہ اکبر علم حدیث پر ناز ہے, نہ علم تفسیر پر ناز ہے. اگر امام احمد رضا کو ناز ہے تو اپنے عشق رسول پر ناز ہے, اپنی محبت رسول پر ناز ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ایسا کوٹ کوٹ کر کے بھرا تھا, اس لیے کہ علم مدرسوں سے سیکھا جا سکتا ہے اور تصوف خانقاہوں سے سیکھا جا سکتا ہے, لیکن عشق مصطفیٰ جب تک اللہ کسی کو چن نہیں لیتا اس وقت تک کہ اس کو عشق رسول عطا نہیں کرتا. امام احمد رضا کا عشق رسول شان کا تھا. ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائے, ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ ہوگا. نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. میں حیران ہوں, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں نے دیوان غالب بھی پڑھا ہے, میں نے اقبال کو بھی پڑھا ہے, میں نے میر کو بھی پڑھا ہے, میں نے اللہ اکبر عرفی کو بھی پڑھا ہے, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ سخن نعت کے اندر یا صنف نعت کے اندر علم ریاضی کو, علم فقہ کو, علم جیومیٹری کو کوئی بیان کرتا نظر نہیں آتا. اگر وہ 14ویں صدی میں بیان کرتا ہے تو امام احمد رضا بیان کرتا. نعت بھی ہو رہی ہے, فقہی مسئلے بھی بیان کیے جا رہے ہیں, نعت بھی ہو رہی ہے, جیومیٹری بھی بیان کی جا رہی ہے. آؤ دیکھو دیکھو, توجہ کریں, اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. لوگ امام احمد رضا کو سمجھتے کیا ہیں؟ میرے امام نے ایک قصیدہ لکھا جس کو قصیدہ معراجیہ کہتے ہیں. یہ قصیدہ معراجیہ اردو زبان کا عظیم شاہکار ہے. آپ اگر ایسے خاموش سنیں گے تو میں امام کو بیان نہیں کروں گا, اس لیے کہ جب عشق و محبت کا امام بیان ہو رہا ہو تو پوری محفل پر عشق کا رنگ چھا جانا چاہیے. پوری محفل عشق کے رنگ میں رنگنا چاہیے. ارے جو امت محمدیہ کے ایمان بچانے کے لیے 22 گھنٹے جاگتا ہو اور صرف 2 گھنٹے سوتا ہو, اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتے ہیں. امام احمد رضا 22 گھنٹے جاگنے والی ذات کا نام ہے. آپ کو کیا پتا, ہمیں کیا پتا, بارگاہ رسالت سے یوں ہی للو پنجوؤں کو انعام نہیں ملتا. جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کسی کا خلوص قبول ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر کے انعام عطا کیا جاتا. ہر ارے گہرے نتو خیروں کو بارگاہ رسالت میں مرتبے تھوڑی ملتے, اور جس کو مرتبہ ملتا ہے پھر وہ ایرا گہرا نہیں رہ جاتا. امام نے قصیدہ معراجیہ لکھا. یہ ہماری زمین خاندیش کی زمین ہے, یہاں شعرا بہت ہیں, مشاعرے بہت ہوتے ہیں, اردو سے لوگوں کو شغف بہت ہے. قصیدہ معراجیہ جس کو لوگ صحیح پڑھ بھی نہیں پاتے آج کے دور میں, بہت سارے اشعار میں لوگوں کو پڑھنے میں مغالطہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ قصیدہ معراجیہ جو ہے درجنوں اشعار پر مشتمل ہے. قصیدہ معراجیہ تقریباً 74 یا 76 کم و بیش اس کی اشعار ہیں. اور آپ دھیان سے سنیں امام احمد رضا کون ہے. یہ قصیدہ لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک صاحب امام احمد رضا کے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں نے قصیدہ لکھا ہے, آپ اس کی اصلاح کر دیں. امام نے وہ پرچی لی, فرمایا ابھی مجھے کھانا کھانا ہے ظہر کا, یعنی ظہرانہ کھانا کھانا ہے, ظہر کی نماز پڑھنی ہے, کیلولا بھی کرنا ہے, تو میں اتنے کام کر کے پھر چیک کروں گا. اعلیٰ حضرت نے کھانا کھایا, ظہر کی نماز پڑھی, کیلولا کیا, اور اس کے بعد ان کا قصیدہ چیک کیا تو سوچا کہ جس شان سے معراج ہوئی ہے قصیدہ اس شان سے لکھا نہیں گیا ہے. گنگا جل کا تذکرہ ہو رہا ہے, بادلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو امام نے
چیک کرتے کرتے پرچی کو رکھ دیا اور 70 سے زیادہ اشعار قصیدہ معراجیہ کے اثر سے پہلے لکھ دیے. اور جب وہ صاحب آئے آپ نے چیک کر لیا, فرمایا چیک تو کر لیا لیکن ذرا ایک قصیدہ معراجیہ اور بھی سنتے جائیے جو میں نے بھی لکھا ہے. اور وہ کیا ہے آپ سنیے, اس میں جغرافی بیان ہو رہی ہے, اس میں سائنس بیان ہو رہا ہے, اس میں تصوف بیان ہو رہا ہے. اگر وقت ہو ایک ایک شعر کو پڑھتے جائیے اور فن کو بیان کرتے جائیے. آج یہ امام کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے. پیچھے والوں کو آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایکو کی وجہ سے؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو بولو یہ ایکو کم کروا دیتے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آ رہا ہے تو آپ چپ کیوں ہے؟ محبوب کی بات ہو رہی ہے نا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اب اللہ اکبر دیکھیے معراج بیان ہو رہی ہے, اللہ اللہ بیان کرتے ہوئے دوسرے انبیاء کی شان بھی بیان ہو رہی ہے, اپنے نبی کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اس شعر میں ایک حدیث بیان کی, قرآن کی ایک آیت بیان کر دی. یہ شاعری میں کوئی ایسا شاعر تو لاؤ جو مصروں میں حدیث بیان کرتا, جو قرآن کی آیتوں کو کی تشریح مصروں میں کرتا ہو. اب اس کے بعد تصوف بیان ہو رہا ہے. اپنے وقت کا سید الصوفیاء, اپنے وقت کا محی الدین ابن عربی اب تصوف پر آتا ہے. لوگ اب تک الجھے ہوئے ہیں کہ معراج پر گیا کون. توجہ, یہ باتیں بچوں کے سامنے نہیں کی جاتی, اور جو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن کچے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی نہیں کی جاتی. لیکن یہ سنیوں کی محفل ہے اس لیے بیان کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. معراج پر گیا کون؟ اس لیے کہ نرا بشر خلا میں بغیر آکسیجن کے نہیں جا سکتا. جائے گا تو مر جائے گا. وہ خلا میں نہیں گئے, خلا کے اوپر گئے, آسمان پر گئے, آسمان پر نہیں آسمانوں پر گئے. بشر جا نہیں سکتا اور گیا تو آ نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں یار وہ تو صرف ایک مولوی تھے. ہم کہتے کوئی ایسا مولوی بھی لاؤ نا جو تصوف شان سے بیان کرتا ہو. وہ مولوی کے روپ میں مولائے روم تھے اپنے دور کے. جوہر کی کا جوہری جانتا ہے, بھٹیارے کو کیا پتا کہ جوہر کی شان کیا ہوتی ہے. جنہیں علم کی ہوا نہ لگی وہ امام احمد رضا کو کیا سمجھے. امام احمد رضا کو کسی بہت اچھے مفکر کا قول ہے, اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت بننے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت بننے کی ضرورت. جو حضرت نہ ہو بیچارے وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھ پائیں گے. یہ امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر, جھگڑا ہے, مناظرے ہے. معراج پہ گیا کون؟ کچھ لوگوں تو انکار ہی کر بیٹھے کہ کوئی نہیں گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اقصی تک معراج ہوئی. اقصی تک ہوئی تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کس کے لیے ہے؟ اگر جو ہے وہ اقصی تک معراج ہوئی تو مسلم شریف کی حدیث میں یہ کس کے لیے ہے؟ ارجع الی ربک. حضرت موسیٰ کا قول, اپنے رب کی طرف پلٹیے. ارے پلٹتا وہ ہے جو وہاں سے آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اقصی کی طرف پلٹیے, یہ نہیں کہا کہ جبریل کی طرف پلٹیے. ارجع الی ربک کہا, اللہ کی اپنے رب کی طرف پلٹیے. پتا چلا
کو دیکھ کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ جبریل کے رب کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں. عشق و محبت، عشق و محبت، جشن 100 سالہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. ہم کہتے